لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب کا۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا کسی بزرگ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کئی سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص پورا سال نیند نہ کرے۔ رہنمائی فرمائے کہ زید کی بات کہاں تک درست ہے اور اس طرح کا واقعہ ہے تو کس کتاب میں ہے؟ سوال کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بعض بزرگان دین کی سیرت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کئی سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو اس پر ایک سوالیہ نشان ہے اور اعتراض ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کئی سال تک کوئی انسان عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اور سوئے ہی نہ؟ اب اس کے لیے سونا نہیں پڑے گا، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کئی سال تک سوئے بنا کیا کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اس تعلق سے اس واقعات پر، اس طرح کے واقعات پر سوال کھڑے کیے گئے ہیں۔ جواب پیش کرنے کی میں سعادتیں حاصل کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ جواب کو سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا نظر آئے گا۔ اس طرح کے واقعات کئی اولیاء کرام کے بارے میں معتبر کتب میں منقول ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا انکار بے بنیاد و بلا دلیل ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پورا سال نیند نہ کرے، یہ بھی لائق توجہ نہیں ہے، یہ بات بھی ان کی توجہ نہیں ہے، قابل توجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اولاً تو یہ اس کا اپنا مفروضہ ہے، اپنی دماغ کی اپج ہے کہ وہ اصلاً نیند ہی نہیں کرتے تھے۔ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہنا دن میں کچھ آرام کر لینے سے معنی تو نہیں، یعنی ایسا کہ رات بھر جاگ کر عبادت کر لینے والا اگر دن میں عبادت کرتا ہے تو بلا شبہ رات کو جاگ سکتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے دن میں وہ کچھ آرام فرما لیتے ہوں گے۔ ثانیاً دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض مان لیا جائے کہ نیند نہ کرتے تھے، سوتے ہی نہیں تھے، تو کیا یہ ان واقعات کے انکار کی دلیل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ ان کی کرامت تھی، اور کرامت اسی کو تو کہتے ہیں جو کام ولی سے خارق عادت صادر ہو۔ پھر عادت کو انکار کی دلیل بنانا کم فہمی و کم علمی نہیں تو اور کیا ہے؟ بطور اختصار چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ علاء الدین الحصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری۔ علامہ علاء الدین الحصکفی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یہ الدر المختار جلد 1 صفحہ نمبر 126 میں الحمدللہ منقول ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ سلف و صالحین کی ایک جماعت کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ ابو طالب مکی حکایت کیا کہ یہ واقعات تواتر کے ساتھ منقول ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ منقول ہیں، اور 40 تابعین کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور ان میں سے بعض تو وہ تھے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ فرمایا ان میں سے سعید ابن مسیب، صفوان بن سلیم مدینے کے رہنے والے، فضیل ابن غیاض، وہیب بن الورد مکہ کے رہنے والے، اور طاؤس و وہب بن منبہ یمن کے رہنے والے، اور ربیع بن خیثم یہ کوفہ کے رہنے والے، اور ابو سلیمان الدارانی و علی بن بکار شام کے رہنے والے، اور ابو عبداللہ الخواس و ابو عاصم العبادیان اور حبیب ابو محمد و ابو جابر السلمانی یہ فارس کے رہنے والے، اور مالک بن دینار، سلیمان التیمی و یزید الرقاشی و حبیب بن ابی ثابت و یحییٰ البکا یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جو 40 سال تک شروع سے لے کر آخر تک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، اور یہ بات کوئی عام عالم دین نے نہیں لکھا، بلکہ یہ احیاء العلوم
جلد 1 صفحہ 359 پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ مزید اسی میں ہے، یعنی احیاء العلوم میں ہی ہے، کہ بعض بزرگان دین نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا اور اللہ عز و جل کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں سلیمان تیمی کے ٹھکانے کو ضرور عزت والا بناؤں گا، کیونکہ اس نے 40 سال تک میرے لیے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ بھی وہ بزرگ ہیں، اور یہ بات بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 356 میں تحریر فرمایا ہے۔ بار شریعت میں ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعلیٰ علیین میں ہونا قطعاً تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اس درجہ عابد و زاہد، متقی اور صاحب ورع تھے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے رب عز و جل کا 100 بار خواب میں دیدار فرمایا۔ بار شریعت جلد 3 صفحہ 19 میں الحمدللہ یہ جلد نمبر 3 کے حصہ 19 صفحہ نمبر 1040 میں یہ لکھا ہے۔ اور مرات المناجی میں ہے، جن بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے 30 یا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جیسے حضور غوث العظم یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حضرات رات میں اس قدر اونگ لیتے تھے جس سے تہجد درست ہو جائے۔ لہٰذا ان بزرگوں پر یہ اعتراض نہیں کہ انہوں نے تہجد کیوں نہیں پڑھی۔ حضرت ابو درداء، ابو ذر غفاری وغیرہ ہم صحابہ جو شب بیدار تھے، راتوں کو جاگنے والے تھے، ان کا بھی یہی عمل تھا۔ مرات المناجی باب صلاۃ اللیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233 میں الحمدللہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ غور کیجئے کہ اکیلے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں ہے، اکیلے حضرت سعید ابن مسیب نہیں ہے، بلکہ کثیر تعداد تابعین بزرگان دین کے ایسے ہیں جنہوں نے الحمدللہ 40 سال یا اس سے زیادہ مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو کئی بزرگان دین الحمدللہ اس شان کے مالک ہیں، اور یہ اس طرح کے بزرگان دین ہیں، ان کا ذکر امام غزالی جیسی شخصیت نے الحمدللہ احیاء العلوم میں فرمایا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ آپ کے دماغ میں یہ بات آ نہیں رہی ہے کہ 40 سال تک کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو آپ اس پہ توجہ نہ دیجئے، چونکہ کرامت ہوتی ہی ایسی ہے جو عادت کے خلاف ہو، جو عادتاً ممکن نہ ہو اس کے خلاف جب ہوتا ہے، جو خارق عادت ہوتا ہے نا، اسی کو ہی کرامت کہتے ہیں۔ کرامت عقل میں آسانی سے آ نہیں سکتی، بلکہ ان کرامات کو ماننے کے لیے عشق پر اس کی، محبت پر اس کی بنیاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔